ایک خوبصورت کہانی، مکمل ناول۔ آپ کی ہمت کیسی ہوئی میرے روم میں آنے کی؟ 18 سالہ حفظہ کا نازک وجود کپ کپا اٹھا تھا۔ بیگم، تم ہمت کی بات کرتی ہو؟ آج میں ثابت کرتا ہوں مجھ میں کتنی ہمت ہے۔ وہ چلتے چلتے عین حفظہ کو اپنے حصار میں قید کرتے ہوئے اس پر جھک چکا تھا۔ سفید رنگ کی حویلی سورج کی روشنی میں پوری شان سے چمک رہی تھی۔ جتنی وہ حویلی سے باہر خوبصورت تھی، اتنی ہی اندر سے تاریک۔ اس میں رہنے والا وہ انسان بے رحم مانا جاتا تھا۔ سید ایاز کالے سوٹ پر اپنی مردانہ شال اوڑھے مغرور انداز میں چلتا ہوا باہر نکلا تھا، جہاں وائٹ یونیفارم میں ملبوس اس کے وجود پر ایک کاٹ نظر ڈالتا آگے بڑھا۔ سائیں، مجھے کالج چھوڑ دیں، حفظہ اٹکتے لہجے میں بولی۔ یہ سید ایاز کی کرم نوازی تھی کہ حفظہ اس کے سامنے خوف سے سہم جاتی تھی۔ سید ایاز کے قدم تھمے۔ اس نے پلٹ کر ایک تیز نظر سے اس کے وجود کو دیکھا۔ وائٹ یونیفارم اور اپنے گرد کالی شال اوڑھے سفید رنگت میں وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی، لیکن مخالف کو متاثر کرنے میں ناکام ٹھہری تھی۔ وہ شروع میں اس حویلی کے ساتھ بڑے ہوئے تھے، لیکن ایک حادثے میں جب ایاز کی ماں باپ کی موت ہو گئی تو وہ اپنے چاچو کے بہت قریب ہو گیا تھا، اور اپنے ساتھ ہی اپنی کزن یعنی چاچو کی بیٹی اور اس کی اچھی دوست حفظہ کے ساتھ سب کچھ اچھا جا رہا تھا۔ وہ اس کے لیے بہت پروٹیکٹیو تھا۔ حفظہ کی اس کے ساتھ بہت بنتی تھی۔ چاچو اور چاچی ایاز کا اچھا خیال رکھتے تھے۔ حفظہ اور اس کی دوستی کو دیکھتے ہوئے ایاز کے ہوش سنبھالنے پر ان کا نکاح کروا دیا گیا تھا۔ جب چاچو نے ایاز کو بتایا کہ اب حفظہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گی، وہ اس دن سے بہت خوش ہوا تھا، لیکن ایک حادثے نے اسے حفظہ کے متعلق فکر میں ڈال دیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس سے دور ہونے لگا تھا۔ نہ جانے ایاز کو اس سے نفرت تھی یا عشق، یہ تو وہی جانتا تھا۔ ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ۔ صدا کا اکھڑا لہجہ آج بھی بیزاری لیے ہوئے تھا۔ حفظہ شرمندہ سی ہو کر رہ گئی۔ ڈرائیور چھٹی پر تھا، لیکن پھر بھی وہ تیار ہو گئی۔ ایاز نے ایک نظر اسے دیکھا۔ پاؤں سلامت ہے نا؟ ان پر چلی جاؤ، وہ کاٹدار لہجے میں بولا کہ حفظہ کی آنکھوں میں نمی ٹھہر گئی۔ وہ ایسا تو نہیں تھا، کتنا خیال رکھتا تھا وہ اس کا۔ جب سے سمرین بیگم یعنی حفظہ کی ماں حویلی سے گئی تھی، وہ کافی بدل گیا تھا۔ اکھڑا سا رہنے لگا تھا، اور حفظہ کو بھی بہت کم ہی اپنی ماں سے ملنے دیتا تھا۔ 1 سال پہلے حفظہ کے بابا بھی اسے اکیلا کر کے اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ خیر، وہ بے رحم بنتا اپنی کار میں بیٹھا اور زن سے بھگا لے گیا۔ حفظہ خاموشی سے چلنے لگی تھی۔ ابھی کچھ قدم ہی چلی تھی کہ جب گاڑی کو اپنے پاس رکتے دیکھ وہ خود بھی رک گئی۔ بیٹھو، سرسری سا لہجہ تھا اس کا، نہ جانے کیا سوجی جو وہ واپس آ گیا تھا۔ حفظہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کل تمہارے کالج کے باہر وہ لڑکا کیا کر رہا تھا تمہارے پاس؟ ایاز کا سرد برفیلا لہجہ محسوس کرتے حفظہ کی زبان سے کچھ نہ نکل سکا۔ وہ ویسے تو اس کے نکاح میں تھی، لیکن ایاز اسے ذرہ برابر بھی پسند نہیں کرتا تھا، جس کی وجہ حفظہ کی ممت تھی۔ یہی سب کرنے جاتی ہو کالج؟ حفظہ کو بولتا نہ دیکھ کر وہ سختی سے بولا تھا۔ غصہ ابھرنے لگا تو حفظہ نے سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ سائیں، وہ خود آیا تھا میرے پاس، وہ انگلیاں چٹکھاتی ہوئی بولی، جس پر ایاز نے سرخ ہوتے ہوئے چہرے سمیت اسے دیکھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ گاڑی سائڈ پر لگاتے اب اس کی جانب جھک کر بولا تو حفظہ کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے نہ بولنے پر ایاز نے ابرو اچکایا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں، کیا کہہ رہا تھا وہ قدری اونچی آواز میں دہاڑا کہ حفظہ اس کے اچانک عمل پر خوف سے سہمی لب کپ کپا اٹھے تھے۔ وہ مجھے بول رہا تھا کہ وہ اسے پسند
کرتا ہے۔ حفظہ لبوں پر زبان پھیرتی ہوئی بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چھا آنے والی سرخی سے وہ اندر سے کانپ اٹھی تھی۔ تم نے کیا کہا پھر؟ وہ اس کو دونوں بازو میں دبوچے ہوئے بولا۔ حفظہ کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا تھا۔ اس نے کیوں لفٹ مانگی تھی اس بے رحم انسان سے؟ کچھ نہیں، منع کر دیا تھا۔ وہ اس کے ماتھے پر پڑے بل کو دیکھتی ہوئی بولی تھی، جو آہستہ آہستہ مزید گہرے ہوئے۔ تو حفظہ نے نظریں پھیری۔